یہ جو خطبہ ہے 221 سورہ تکاثر کے بعد مولانا نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا ہے کہ میں 50 سال سے اس خطبے کو خدا کی قسم 1000 مرتبہ پڑھ چکا ہوں. 1000 مرتبہ ہم نے پورا قرآن بھی شاید نہ پڑھا ہو. 50 سال میں 1000 مرتبہ اس قرآن کو پڑھ چکا ہوں جو اہل سنت رائٹر ہے. اور ہر بار میں نے ایک نئی نصیحت، نیا موعظہ، نیا خوف خدا دل میں محسوس کیا ایک ہی کلام سے. پھر کہتے ہیں کہ یہ کہنے والے کا خلوص ہے اور اس کی معجز بیانی ہے کہ وہ اثر زائل نہیں ہوتا. آپ ایک منقبت آپ کو بہت اچھی لگتی ہو، آپ 10 دفعہ سن لیں گے، 20 دفعہ سن لیں گے، اس کے بعد بہرحال آپ چاہیں گے کہ چلو کوئی اور منقبت سنتے ہیں، کوئی اور نوحہ سنتے ہیں. لیکن مولا کائنات کا کلام یہ در حقیقت تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو آپ پڑھتے جائیے تو وہ تازہ ہی رہتا ہے. اس طریقے سے مولا علی کا کلام ہے دعائے کمیل جو ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، وہ خود اس کو عین الیقین پر، شاید یہ حق الیقین پر ہے کم از کم، کہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں خود کہ ہر بار ایک نئی تازگی اس میں محسوس ہوتی ہے، انسان اس میں خستہ نہیں ہوتا. تو ابن ابی العدید معتزلی نے کہا کہ میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا اور میں نے ہر بار ایک نئی تازگی کو محسوس کیا. اور پھر کہا کہ عرب کے جتنے اچھے بولنے والے ہیں اگر ان کے سامنے اس خطبے کو پیش کیا جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سر کو جھکا کر سجدہ کریں اس خطبے کے سامنے. پھر کہتا ہے جیسے قرآن کی بعض آیات کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے، ویسے اس خطبے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے سب کو. اس میں وہ نصیحت ہے. تو اس خطبے کے بعض الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ مصائب کے کچھ جملے عرض کریں گے. سورہ تکاثر میں کے پڑھنے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ذرا دیکھو کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والے عقل سے کتنے دور ہیں. یہ تمام لوگ عبرتوں سے خالی ہیں. میں اس کے کچھ حصے پڑھوں گا آپ کے سامنے. مولا نے کہا کہ یہ لوگ جا کر ان پر فخر کرتے ہیں جبکہ انہیں ان مردوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے مردوں کو بھی خیرہ کن نگاہوں سے دیکھا. یہ ہیں تمہاری منزل پر تم سے پہلے پہنچ جانے والے، یعنی ہمیں بھی وہیں جانا ہے. پھر مولا نے کہا ان کے لیے عزت کی منزلیں تھیں، فخر و مباحات کی فراوانیاں تھیں، کچھ سلاطین تھے. اب اس قبرستان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ، میں مسلم نان مسلم ساری بات کر رہا ہوں، کہ ایسے بھی مدفون ہو کہ جو اپنے وقت میں اپنی جگہ کے، اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے کوئی بڑے سردار مانے جاتے ہوں، بڑے لوگ مانے جاتے ہوں. تو کہ سلاطین وقت تھے، کچھ دوسرے درجے کے منصب دار تھے، لیکن اب سب برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیمائی کر رہے ہیں. زمین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، زمین نے ان کا گوشت کھا لیا ہے اور خون پی لیا ہے. اب وہ قبر کی گہرائیوں میں ایسے جامد ہو گئے جن میں نمو نہیں ہے، اب بڑھ نہیں رہے وہ، اور ایسے گم ہو گئے کہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے. اب غائب ہو گئے کہ ان کا کوئی انتظار نہیں کیا جاتا. شاید اس سے مراد یہ کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو کم از کم ایک تعلق کا انتظار ہوتا ہے نا، آپ کو کسی فون کال کا انتظار ہے، کسی محفل میں کسی کا انتظار ہے. لیکن جو گزر گیا ہے اس کا کوئی انتظار نہیں ہے کہ کہاں اس سے ملاقات ہوگی. پھر امام نے کہا کہ اب یہ کل تک سب یکجا تھے، اب منتشر ہو گئے. میں اس میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر نو عطا فرمائے صحت سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن بہرحال جانا سب نے. ایک اندازہ کہتا ہوں کہ شاید 80 90 یا 100 سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا. آج سے 80 سال بعد، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے اسی قبرستان میں مدفون ہو. اس وقت ہم یکجا ہیں، ایک مجلس کے لیے یکجا ہے. امام نے کہا کل تک سب یکجا تھے، اب منتشر ہو گئے. اب ہم میں سے کوئی کہاں دفن ہوگا، کوئی کہاں ہوگا. تو یہ امام نے فرمایا کل تک ایک دوسرے کے قریب تھے، اب جدا ہو گئے. یہ کب ہوگا؟ یہ 80 90 سال بعد تک تو ہو جائے گا ہم سب کے لیے. انہیں موت کا وہ جام پلا دیا گیا ہے کہ گویائی کو گونگے پن میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ان کی سماعت کو بہرے پن میں، ان کی حرکتوں کو سکون میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ کوئی سوچے کہ ساتھ ساتھ تو قبریں ہیں. امام نے کہا اب یہ مجتمع ہونے کے باوجود اکیلے ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. کوئی دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں. قبر ساتھ میں بھی ہے تو ایک دوسرے کی قبر میں تو نہیں آ سکتے نا.
نہ رات گزر کا دن سے آشنا ہے، نہ صبح سے گزر تک شام تک پہنچنے والے وقت کو درک کر پاتے ہیں۔ انہیں تو جس ساعت میں موت آ گئی ہے وہی ان کی ابدی ساعت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ انہوں نے دار آخرت کے خطرات کو اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے جس کا دنیا میں انہیں اندیشہ تھا۔ آگے کے کچھ کلمات پڑھتا ہوں۔ اب تم ظاہری نگاہوں سے انہیں دیکھ نہیں سکتے، غور کیجیے گا، لیکن عبرت کی نگاہیں بہرحال دیکھ سکتی ہیں۔ عقل کے کان بہرحال ان کی داستان غم سن سکتے ہیں۔ وہ زبان کے بغیر بھی بول رہے ہیں، یعنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کچھ چیزوں کو۔ وہ زبان کے بغیر، عظمت امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کا کلام ہے یہ، شاداب چہرے سیاہ ہو چکے اور نرم و نازک اجسام مٹی میں مل گئے۔ اب وحشت ایک دوسرے کی وراثت ہے اور خاموش منزلیں ویران ہو چکی ہیں۔ جسم کے محاسن محو ہو چکے ہیں، یعنی جسم کی جو خوبصورتی تھی آہستہ آہستہ زائل ہو گئی قبر میں۔ جانی پہچانی صورت بھی انجان ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ صورت سامنے آئے تو شاید ہم پہچان نہ سکیں۔ اب کسی کرب سے راحت کی امید نہیں، نہ کسی تنگی میں وسعت کا کوئی امکان ہے۔ اس کے بعد بڑے سخت جملے ہیں، لیکن یہ مولا علی کے جملے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تم انہیں اس عالم میں دیکھ لو کہ کیڑوں کی وجہ سے ان کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے، وہ بہرے ہو چکے ہیں، آنکھوں میں مٹی کا سرما لگا دیا گیا ہے، وہ دھس چکی ہیں، زبانیں دہن کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، دل سینوں کے اندر بیداری کے بعد سو چکے ہیں، ہر عضو کو ایک نئی بوسیدگی نے تباہ کر کے بدحیت بنا دیا ہے، یعنی جسم کا ہر حصہ تباہ ہو کے ختم ہو چکا ہے۔ پھر مولا نے کہا اف، یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن کھا گئی، جن کو دولت اور راحت کی غذا مل رہی تھی، جنہیں شرف کی آغوش میں پالا گیا تھا۔ اب اگلا جملہ جو ہے مجھے وہ کووڈ کے حوالے سے بڑا ریلیٹیو لگا۔ امام نے کہا ان میں سے کچھ ایسے تھے جو حزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کر لیتے تھے، یعنی جب ساری دنیا بھی پریشانی ہوتی تھی ان کے پاس اتنا تھا کہ یہ آرام سے رہتے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی مصیبت آ بھی پڑتی تھی تو یہ اپنے عیش کا انتظام کر لیتے تھے۔ اور یہ اس عیش کے زیر سایہ دنیا کو دیکھ کر مسکراتے تھے کہ دنیا تو بڑی ظاہر ہے کہ بڑی سخت مشکل میں ہے، لیکن ہمارا کام ٹھیک ہے۔ ابھی کتنے بلینرز ایسے ہیں کہ جو اور کتنے بلینر ہو گئے اس کووڈ میں، آپ نے نیوز پڑھی ہوگی کہ جو دولت مند تھے وہ اور بے تحاشا دولت مند ہو گئے۔ انہوں نے اس رنج و حزن کے ماحول میں بھی اپنے عیش کا سامان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ دنیا کو دیکھ کر مسکراتے تھے، اب دنیا انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا ہے اور روزگار نے یعنی وقت نے ان کا سارا زور توڑ دیا ہے۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ موت کی نظریں ان کے قریب پڑنے لگیں اور وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے جس کا کوئی سابقہ نہیں تھا، یعنی ان یوزول ایسا مرض تھا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے سنا نہیں تھا۔ ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ اب انہوں نے اسباب کی پناہ ڈھونڈنا شروع کی کہ اب یہ مرض دور کیسے ہوگا۔ تو اطباء، ڈاکٹرز، انہوں نے گرمی کا علاج سردی سے بتایا، سردی کا علاج گرمی سے بتلایا، جو جسم کا ایک فینومینا ہے کہ آپ کے جسم میں گرمی ہے تو وہ کوئی ایسی دوا دیں گے کہ جسم میں برودت ہو، ٹھنڈک ہو جائے، اور اگر جسم ٹھنڈا ہے اندر سے تو کوئی ایسی دوا دیں گے جسم گرم ہو جائے۔ تو ڈاکٹرز نے یہ علاج کیا، مولا کہہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے گرم دوا کھائی کہ جسم میں جو ٹھنڈک ہے وہ ختم ہو جائے، اس نے اس ٹھنڈک کو اور بڑھا دیا، ایڈورس افیکٹ ہو گیا میڈیسن کا، الٹا افیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا اللہ، یا انہوں نے سرد دوا کھائی کہ جسم ٹھنڈا ہو جائے تو اس نے گرمی کو اور بڑھا دیا، یہ مولا نے آگے کہا، یعنی میڈیسن کا الٹا افیکٹ ہو رہا تھا۔ اور گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے۔ مزاج پرسی کرنے والوں نے بھی جواب سے خاموشی اختیار کر لی۔ مرتبہ ہوتا ہے نا کسی کا مرض بہت طول کھینچ جاتا ہے، اب آپ اسے بار بار اس کے کسی عزیز سے پوچھتے رہے بھائی کیسے کیسے ہیں، وہ اس سے بات بھی نہیں کرتے لوگ۔ مزاج پرسی کرنے والوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ایک کہنے لگا اب جو ہے وہ ہے، اس کے اطراف کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یار اب جو ہے وہ ہے، اسی طرح سے یہ بیچارہ رہے گا، مر جائے گا تو مر جائے گا۔ دوسرے نے امید دلائی کہ نہیں صحت پلٹ آئے گی، یہ مولا کہہ رہے ہیں۔ تیسرے نے تو موت پر صبر کی تلقین شروع کر دی۔
1400 साल बाद कितना रेलेवेंट है खुतबा मौला का। ये मौजिज़ा इमाम के कलाम का। एक और सलवात दीजिएगा, नाम है हैदर कर्रार अली। आखिरी चंद जुमले रह गए। कहते हैं अभी वो इसी आलम में दुनिया के फिराक और अहबाब की जुदाई के लिए पर तोल रहा था कि उसके गले में फंदा पड़ गया। उसकी सारी जहानत और होशियारी बेकार हो गई। बहुत जितने भी बड़े तुम होशियार हो, आखिर में कोई होशियारी नहीं काम आने वाली। जबान की रुतूबत खुश्की में बदल गई, बोल नहीं सकते थे अब। आखिरी जुमला बहुत बहुत लतीफ है। अभी बहुत सारे मुबहम सवाल हैं हमें। मलिकुल मौत आएगा तो क्या होगा, रूह कैसे निकलेगी, जब हमारे गुस्ल दिया जा रहा होगा तो हमारी क्या कैफियत होगी, कफन पहनाया जा रहा होगा तो हमारी क्या हालत होगी। ये मुबहम है अभी हमारे लिए। इमाम ने कहा अब उसके लिए कितने ही मुबहम सवालात थे जो अब उसे मालूम थे जवाब उसके, लेकिन अब वो बयान करने से आजिज था, बता नहीं सकता था कि हो क्या रहा है। अब उसके कान में बहुत सारी आवाजें टकरा रही थी। जब मौत की मंजिल आई, लोग रोते हैं, क्रिया करते हैं। कुछ उसके बुजुर्गों की आवाजें थी जिनका वो एहतराम करता था, कुछ उसके बच्चों की थी जिन पर वो रहम किया करता था। आवाजें उसके कानों में आ रही थी, लेकिन अब वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मौत ने आ लिया। फिर मौला ने कहा कि मौत की सख्तियां ऐसी हैं कि जो अपनी शिद्दत में बयान की हदों में नहीं आ सकती और अहले दुनिया की अक्लों के अंदाजों पर पूरी नहीं उतर सकती। यानी आप जितना भी सोच लें, इसके लिए बस एक चीज है कि इंसान ईमान और अमल सालेह के साथ जाए दुनिया से इंशाअल्लाह। ये मौला अली का कलाम था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, खुतबा नंबर 221 नहजुल बलागा एक मरतबा फिर जाके इसको पढ़िएगा। पहले सूरह तकासुर पढ़िएगा, इसलिए कि मौला ने पहले सूरह तकासुर को पढ़ा, सूरह नंबर 102, देन इस खुतबे को पढ़ा, तो आपके ज़हन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा ये। चूंकि कब्रिस्तान ही में मजलिस हो रही है तो उसका असर भी ज्यादा होगा।